السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول داستان عشق محبت بہت ہی ایج ڈیفرنس بیسڈ ناول، رومانٹک ناول آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 4 کی جانب۔ کھانے کے بعد بلاج اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا اور یہ بات عطرت کے لیے پرسکون تھی۔ ندا بیگم اور شاہ جہان لان میں بیٹھی کافی پی رہی تھی جب ندا بیگم نے اظہر صاحب کا ذکر چھیڑا۔ ان کے ذکر کرنے پر شاہ جہاں بیگم جو ندا بیگم کو بتایا اسے سن کر ندا بیگم کافی افسردہ ہونے کے ساتھ ساتھ شاکڈ بھی تھی۔ شاہ جہاں مگر اظہر بھائی تو دیوانے تھے تمہارے، تو پھر کیسے انہوں نے تم سے بے وفائی کر لی؟ بس ندا، قسمتوں کے فیصلے ہیں یہ سارے، مگر کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ ندا جب بیٹیوں کی شادی کرنے کھڑی ہوں گی تو کیا جواب دوں گی؟ ان کے باپ کہاں ہے؟ اللہ سب بہتر کرے گا شاہ جہاں، تم پریشان مت ہو۔ ندا بیگم کی تسلی دینے پہ وقتی طور پر ہی صحیح مگر شاہ جہاں بیگم پرسکون ہو گئی ہی تھی۔ جاتے وقت ندا بیگم شاہ جہاں بیگم کے لاکھ منع کرنے پہ بھی عطرت اور سنم کے ہاتھ میں کچھ کیش رکھ گئی تھی۔ بلاج نے جاتے ہوئے پلٹ کر ایک نگاہ عطرت پر ضرور ڈالی تھی، مگر عطرت اس نے ایسا کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ بہزاد کے ہاتھ میں شانزے کا موبائل تھا جو اسے جان بوجھ کے اپنے پاس روک دیا تھا۔ بہزاد کے لیے موبائل کا لاک کھلوانا کوئی کافی مشکل کام نہیں تھا۔ شانزے کا موبائل آن ہوتے ہی وال پیپر پر شانزے اور مراد کی پک شو ہوئی۔ دونوں ایک ساتھ کافی قریب تھے۔ بہزاد کی آنکھوں میں جب یہ پک دیکھی تو نہ جانے کیوں اس کا دل جلنے لگا۔ اس نے اسی وقت وہ پک ڈیلیٹ کر دی۔ شانزے کے نمبر پر سنم کی کال آنے لگی۔ کال کے ساتھ پک دیکھ کے بہزاد سوچنے لگا کہ اس نے اسے کہاں دیکھا ہے اور یاد آنے پہ حالی مسکرایا۔ بہزاد نے کئی بار سنم کی کال کٹ کی۔ بہزاد جس طرح شانزے کو دھمکی دے کر آیا تھا اسے اتنا تو یقین تھا کہ وہ اپنی زبان بند رکھے گی، مگر یہ بہزاد کی سب سے بڑی بھول تھی۔ سارا کام نپٹنے کے بعد عطرت اپنے کمرے میں آئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے الماری میں سے ایک باکس نکالا اور اس باکس کو عطرت نے آج تقریباً 3 سال بعد کھولا تھا۔ اور کیوں نہ کھولتی، اس کا ماضی، اس کی محبت آج 3 سال بعد اس کے روبرو تھی۔ باکس میں بھی ایک خوبصورت سی چاندی کی پائل تھی جو اپنا شاید معیار اپنی چمک کھو بیٹھی تھی۔ عطرت نے اسے ہاتھ میں لیا اور پائل ہاتھ میں لیتے ہی عطرت کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عطرت اپنے ماضی کو یاد کرنے لگی۔ اوف، آج انہی کا پہلا دن ہے اور پہلے ہی دن میں لیٹ ہوگی۔ یہ سب سنم کی وجہ سے ہوا، کبھی جلدی نہیں اٹھتی۔ عطرت اپنی ہی دن میں اپنے ڈاکومنٹ صحیح کرتے ہوئے آ رہی تھی۔ فارم جمع کروانے گئی تو پتہ چلا کہ 2-3 جگہ اس کے سائن نہیں تھے۔ اس نے وہی سائڈ کھڑے ہو کر اپنا پین نکالا اور سائن کرنے لگی۔ مگر کہتے ہیں نا، جب کسی کام کی جلدی کرو تو دیر سے ہوتا ہے، ایسا ہی کچھ عطرت کے ساتھ ہوا۔ اس نے جیسے ہی فارم پہ سائن کرنے کے لیے پین چلایا مگر ہائے قسمت، وہ چلا نہیں۔ عطرت نے 2-3 بار جھٹکا، پین تو چل گیا مگر سامنے کھڑے شخص کی سفید چمکتی شرٹ کو داغدار کر گیا۔ عطرت نے جیسے ہی سائن کر کے مسکرا کر دیکھا تو اس کا ہاتھ ایک دم منہ پہ گیا اور اس کے سارے پیپر زمین پر بکھر گئے۔ بلاج نے اپنے فیورٹ شرٹ پہ بلیک انک کے دھبے دیکھے تو اس کا صدمے سے برا حال ہو گیا اور اس کے ساتھ موجود زین نے اس شخص کی سلامتی کی دعا مانگی جس سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ بلاج نے غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچ کے جیسے ہی سامنے دیکھا تو اس کا غصہ اسی وقت اڑن چو ہو گیا۔ لائٹ پنک کلر کے نفیس سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ سکارف پہنے، ہاتھوں میں تھوڑی تھوڑی چوڑیاں ڈالے، خواص بختہ وہ ڈری سہمی سی لڑکی کھڑی تھی۔ بلاج اس کے اس طرح دیکھنے پہ اس کی لائٹ براؤن شفاف آنکھیں جس کا کاجل ہلکی ہلکی سی لائن تھی آنسوؤں میں بھیگنے لگی۔ بلاج کو ایسے لگا کہ جیسے اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ کچھ تھا ایسا انجانا سا احساس جس نے بلاج خان کی دنیا ایک پل میں ہلا دی۔ عطرت نے ڈرتے ڈرتے بلاج سے کہا، آئی ایم سو سوری، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ عطرت کی اتنی مدھم آواز سن کے بلاج کے لب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائے اور اس نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ بلاج کے منہ سے اتنی میٹھی لفظ سن کے زین کی تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ بلاج نے جھک کر عطرت کے سارے پیپر سمیٹ کے اسے دیے اور زین کو کہا کہ جو منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ چلیں زین، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں بھائی، مجھے لے چل، ایسا نہ ہو کہ میں بے ہوش ہو جاؤں۔ بلاج اور زین کے آگے جاتے ہی عطرت بلاج کی پشت کو گھورنے لگی مگر بوکھلائی۔ تب جب بلاج نے اسے پلٹ کر دیکھا، عطرت نے فوراً اپنے فارم سمیٹ کر اور تقریباً دوڑتے ہوئے وہ کلاس میں پہنچی، مگر افسوس کلاس اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ اسٹوڈنٹ سے بھری کلاس دیکھ کر عطرت کا تھوڑا بہت کانفیڈنس اڑن چو ہو گیا تھا۔ اس پہ سونے کا سہاگا بھی، اسے کافی خڑوس سر بھی آئے تھے۔ آئی ایم کمنگ سر۔ سر جو بورڈ پہ لکھنے میں مصروف تھے نگاہ اٹھا کر انہیں ڈور کی طرف دیکھا اور پھر عطرت ایک دم سے گھبرا سی گئی۔
اور کہا اتنی جلدی آپ کہاں آ گئی مس؟ ابھی تو یونی کا گیٹ کھولنے والا واچ مین بھی نہیں آیا۔ سر کی طنز پر پوری کلاس ہنسنے لگی مگر کوئی موجود تھا کلاس میں جس کی نگاہ عطرت پر جھکی گردن پر تھی۔ سوری سر، آئندہ لیٹ نہیں ہوں گی۔ عطرت کی رونے جیسی آواز سن کے شاید سر کو بھی اس پر رحم آ گیا اور انہوں نے عطرت کو کلاس اٹینڈ کرنے کی اجازت دے دی۔ عطرت خاموشی سے چلتی ہوئی پیچھے جا کے بیٹھ گئی مگر مسلسل کسی کی نگاہوں کے حصار میں تھی۔ عطرت نے ایک دو دفعہ نگاہ اس کے پاس دوڑائی مگر اس کی نگاہیں ناکام لوٹی، مگر تیسری بار اس کی نگاہ بلاج سے ٹکرائی جو اسی کلاس میں تھا۔ بلاج کو دیکھ کر اس کی شرٹ کا حال دیکھ کہ عطرت کو کافی شرمندگی ہوئی مگر اب وہ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی۔ آج یونی کا دن جیسے تیسے گزر ہی گیا۔ گھر جا کر عطرت تھک ہار کر سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہی صنم اس کی راہ تک رہی تھی بازار جانے کے لیے، اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے کا گفٹ لینے کے لیے۔ عطرت نے کافی خاموشی سے صنم کے ساتھ جانے میں ہی عافیت جانی کیونکہ اسے انکار کرنے کا مطلب گھر میں بھونچال لانا۔ تقریباً کوئی 10-20 دکانیں ڈھونڈنے کے بعد آخرکار صنم کو گفٹ پسند آ ہی گیا۔ وہ لوگ وہاں سے نکلنے لگے جب عطرت کی نگاہ شرٹ کی دکان پر پڑی۔ صنم چوڑیاں دیکھنے لگی اور عطرت کو موقع سے فائدہ اٹھا کے دکان میں چلی گئی۔ اچانک اس کے سامنے بلاج کا سراپا آ گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ دکاندار کو سائز بتا کے شرٹ نکلوا کہ اپنے اندازے کے مطابق اسے ایک وائٹ کلر کی خوبصورت شرٹ پیک کروا لی۔ اگلے دن جونی میں پھر اس کی بلاج سے ملاقات ہوئی کلاس میں، لائبریری میں، مگر اس میں ہمت ہی کہاں تھی کہ وہ اس کے سامنے جاتی، لیکن پھر بھی اپنے بلاج کو شرٹ دینی تھی۔ یونی ختم ہونے پہ بس 5 منٹ باقی تھے اور عطرت منہ لٹکائے یونی کی پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس کی نگاہ بلاج پہ پڑی جو اپنی کار میں بیٹھ رہا تھا۔ پتہ نہیں عطرت کو کیا ہوا، اسے بلا جھجک بلاج کو اس کے نام سے پکارا۔ اپنے نام کی پکار پہ بلاج نے ادھر ادھر دیکھا مگر جب اس نے سامنے نگاہ دیکھی تو عطرت تیزی سے اس کی طرف آ رہی تھی اور بلاج کی حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے اسے آواز دی۔ عطرت بلاج کو آواز تو دے بیٹھی تھی مگر اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ تو پوچھ بیٹھا کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ عطرت نہیں مجھے وہ میرا مطلب ہے۔ عطرت کی لڑکھڑاہٹ سے بلاج نے اندازہ لگایا تھا کہ ضروری کوئی بات ہے۔ عطرت جو بھی بات ہے آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں، ڈرے نہیں۔ بلاج کے ایسے میٹھے لہجے پر عطرت کو تھوڑی سی ہمت ہوئی اور اس نے کہا وہ بلاج میں یہ آپ کے لیے لائی تھی۔ آپ نے بیگ سے ایک پیکٹ نکال کے اس کے بلاج کے آگے کیا۔ بلاج نے خاموشی سے وہ پیکٹ تھاما اور سوالیہ نظروں سے عطرت کی طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے کل آپ کی شرٹ خراب ہو گئی تھی تو میں نے آپ کے لیے شرٹ لائی ہے۔ عطرت کی بات سن کے بلاج کو ایسا لگا کہ اس نے کچھ غلط سنا۔ کیا کہا عطرت دوبارہ کہ یہ میں آپ کے لیے شرٹ لائی تھی؟ مگر بلاج آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی ہوں۔ وہ مجھے پتا ہے عطرت جی، آپ ایسی ویسی لڑکی بالکل بھی نہیں ہے۔ بلاج نے مسکراتے ہوئے کہا وہ اصل میں میرا کوئی بھائی نہیں ہے تو ہیلو، مجھے بننا بھی نہیں ہے تمہارا بھائی۔ اس نے پیکٹ تقریباً عطرت پہ پھینکتے ہوئے کہا۔ بلاج کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور عطرت تو شرم کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جیسے ہی اس نے اس کا پیکٹ نیچے پھینکا اور وہ اس کی طرف دیکھ کے حیران رہ گئی کہ یہ کیا کہہ دیا میں نے۔ عطرت کی بات سن کر اسے بہت شدید قسم کا شاک لگا۔ عطرت نے بلاج کی بوکھلاہٹ دیکھ کر مسکرائے بنا نہ رہ سکی اور اس نے پیکٹ دوبارہ اسے تھماتے ہوئے کہا ارے پوری بات تو سن لیں بلاج، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کبھی ایسی چیزیں خریدی نہیں، اس لیے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کیسی لگی، آپ نے دی ہے تو اچھی ہوگی۔ شکریہ۔ عطرت نہیں شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، یونی کا پہلا دن اور آپ کی شرٹ خراب کر دی۔ اٹس اوکے میں چلتی ہوں۔ عطرت مسکراتے ہوئے پلٹ گئی۔ بلاج نے پیکٹ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے گاڑی کو لاک کھولا اور یونی سے نکل گیا۔ گھر جا کر بلاج نے جب پیکٹ کھولا تو اس میں وائٹ کلر کی حسین شرٹ تھی۔ بلاج نے عطرت کی چوائس کو داد دی اور شرٹ پہننے لگا۔ بلاج کافی شاک تھا کہ شرٹ پہن کے کیونکہ شرٹ اس کے بالکل پرفیکٹ آئی تھی۔ بلاج شرٹ پہنے بیڈ پر لیٹ گیا اور ایک انجانی محبت کا احساس ہو چکا تھا مگر ان کی محبت کا انجام اتنا خطرناک ہوگا عطرت اور بلاج دونوں نے نہیں سوچا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شمع ہوئی ہے روشن جلنے لگے پروانے، آغاز تو اچھا ہوتا ہے انجام خدا جانے۔ اگلے دن عطرت تھوڑا لیٹ یونی پہنچی کیونکہ اس کا ارادہ پہلا لیکچر لینے کا نہیں تھا بلکہ لائبریری میں بیٹھ کے نوٹس بنانے کا تھا۔ کیا بات ہے اتنی دیر سے بے چین، تو بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی حادثہ آنے والا ہے کیا؟ زین نے بلاج کے چہرے کو جانچتے ہوئے پوچھا۔ ارے وہ اپنی کلاس میٹ عطرت، تجھے کب سے اس کا انتظار ہونے لگا؟ ارے تو سوال بہت پوچھتا ہے، کبھی خاموش بھی رہ جایا کرو۔ نہیں مجھے بتاؤ تمہیں ایسی کیا بات ہے جو تم اس کا انتظار کرنے لگے؟ وہ بلاج کے چہرے کی طرف دیکھتا جا رہا تھا کہ چل لائبریری چلتے ہیں۔ بلاج نے اس کا سوال اگنور کیا جو زین کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ خاموشی سے بلاج کے ساتھ چلنے لگا۔ لائبریری میں قدم رکھتے ہی بلاج کو وہ سامنے کتابوں میں سر کھپاتے ہوئے دکھائی دی۔
عطرت کو دیکھ کے بلاج کے چہرے پہ جاندار مسکراہٹ پھیل گئی جو زین کو تو ہرگز اچھی نہیں لگی۔ زین کو تو یہی رک کے ابھی میں آیا۔ بلاج نے زین کو وہی روکا اور خود عطرت کے ٹیبل پہ جانے لگا۔ عطرت کے سامنے جا کر وہ بیٹھ گیا مگر وہ اتنی مصروف تھی کہ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کب سے بلاج کی نظروں کے حصار میں ہے۔ لگتا ہے میں بہت مصروف ہو۔ نہیں بس ہو گیا، عطرت نے اپنی ہی دھن میں جواب دیا مگر جب سامنے دیکھا تو پہلے ہی گھبرائی اور جھجکتے ہوئے بلاج سے کہا او سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ اچھا تو آپ دیکھ لو۔ بلاج کے کہنے پہ عطرت کے چہرے پہ حیا کے رنگ بکھر گئے۔ بلاج کے یہ حیا کے رنگ بہت انوکھے لگے اور اس نے عطرت کو چھڑتے ہوئے کہا ویسے شرٹ ایک دم پرفیکٹ آئی ہے اور ہے بھی خوبصورت، اتنے غور سے دیکھا تھا میرا فگر۔ عطرت نے بلاج کی بات پہ اسے غصے سے دیکھا اور کہا بلاج آپ بہت نے یہ بول کے عطرت لائبریری سے جانے لگی۔ بلاج بھی اس کے پیچھے خاموشی سے جانے لگا کیونکہ اب لائبریری میں سب کے سامنے تو اسے روک نہیں سکتا تھا۔ لائبریری سے نکلتے ہی بلاج نے فوراً عطرت کا راستہ روکا۔ لائبریری کا راستہ تقریباً سنسان ہی رہتا تھا اس لیے بلاج نے بلا جھجک عطرت کا راستہ روکا۔ عطرت نے غصے سے بلاج کی طرف دیکھا۔ عطرت کا چہرہ غصے سے لال ٹماٹر ہو رہا تھا جو دیکھ کے بلاج ایک دم حیرت میں گم ہو گیا کہ اسے کیا ہوا، میں نے ایسے کیا کر ڈالا جو اسے غصہ آ رہا ہے۔ بلاج کیا بات ہے، تم اتنے ہنسی نکل گئی اور اسے نہ جانے کس احساس کے تحت عطرت کی ہلکی سی دبا کے کہا اور غصے میں تم بالکل باربی ڈال لگ رہی ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا پاگل۔ بلاج کے چھونے پہ یہ عطرت کے دل اجانے سفر پہ چلنے لگا اور پر تولنے لگا۔ عطرت تھوڑا مسکرا کے آگے جانے لگی جب بلاج نے اس کے ساتھ چلتے چلتے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بلاج صبح جلدی میں ناشتہ نہیں کرا اور 3 دن کی جان پہچان میں دونوں ایسے بات کر رہے تھے جیسے بہت پہلے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ او اچھا چلو میں بھی چلتا ہوں۔ کیوں آپ کلاس نہیں لیں گے؟ نہیں آج تمہاری کلاس لینے مطلب ارے ایک تو سوال بہت پوچھتی ہو، آ جاؤ جلدی سے کینٹین چلتے ہیں، اب تو مجھے بھوک بھی لگنے لگی۔ دونوں کینٹین کی طرف بڑھ گئے مگر بلاج یہ بھول گیا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے اور بلاج اور عطرت کی دوستی پروان چڑھتی گئی۔ جہاں بلاج عطرت سے محبت کرنے لگی تھی وہیں زین بھی اب عطرت میں انٹرسٹ لینے لگا مگر عطرت تھی جو زین سے بالکل اگنور کرتی تھی اور یہ بات زین کو ناقابل برداشت تھی۔ ایک ایسا ہی دن جب یونی میں الیکشن تھی، 2 پارٹیوں کے درمیان بحث شروع ہوگی اور دیکھتے ہی دیکھتے یونی میدان جنگ بن گئی۔ زین نے اس کو کلاس سے باہر کر دیا جہاں عطرت تھی تاکہ وہ عطرت سے اپنے دل کی بات کہہ سکے مگر جب گولیاں چلی تو یونی میں تو زین ہونے سے بھاگ گیا اور مگر بلاج نے اس کو دیوانہ وار عطرت کو پکارنا شروع کر دیا۔ عطرت جو کمرے میں بند تھی اور گولیوں کی آواز سن کے ہزاروں کی طرح رو رہی تھی، اچانک سے اسے بہت پاس بلاج کی آواز سنائی دی۔ عطرت بھی زور سے بلاج کو پکارنے لگی۔ بلاج کو عطرت کی آواز سنائی دی تو اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اچانک بلاج کی نظر ایک کمرے پر پڑی جس کے باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ بلاج نے جیسے ہی کنڈی کھولی تو اسے عطرت سامنے گھٹنوں کے بل پر بیٹھی روتی ہوئی دکھائی دی۔ عطرت اپنے نام کی پکار پہ عطرت جب نگاہ اٹھائی تو سامنے بلاج کھڑا تھا۔ عطرت تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے سینے سے لگی۔ بلاج نے بھی اسے اپنے سینے میں پینچھ لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ نہیں بلاج، مجھے گولیوں کی آواز سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اچھا ادھر دیکھو میری جان۔ بلاج نے اس کا چہرہ تھام کے اوپر کیا اور عطرت کے چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بلاج نے اس کا چہرہ صاف کیا اور کہا ڈرو نہیں میری جان، میں ہوں نا، تمہیں گھر لے چلتا ہوں، ڈرو نہیں پلیز۔ عطرت رونا نہیں اب، یہ بول کے بلاج نے عطرت کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ عطرت جہاں تھی وہی کی وہی رہ گئی اور مگر بلاج آج سکون میں تھا، بہت سکون میں۔ اس نے عطرت کو صحیح سلامت ڈھونڈ لیا تھا۔ اس نے عطرت کو اپنی جیکٹ پہنائے، اس کا ہاتھ تھامے اپنے ہاتھوں میں لے کر کمرے سے باہر نکلا۔ عطرت کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ہاتھ تھامے چل رہی تھی۔ بلاج اور عطرت بہت مشکلوں سے یونی سے باہر نکلے تھے۔ عطرت کو گھر چھوڑ کے بلاج بھی اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ شاہجہاں بیگم نے خبروں میں یونی کی صورتحال پڑھ کر عطرت کے لیے کافی فکر مند تھی۔ وہ بھی بہت پریشان تھی کیونکہ عطرت کا موبائل کم چارجنگ کی وجہ سے بند ہو گیا تھا، اس لیے شاہجہاں بیگم اور پریشان ہو رہی تھی۔ عطرت کو گھر میں سے سلامت دیکھ کے شاہجہاں بیگم نے اسے فوراً گلے سے لگایا مگر انہوں نے عطرت سے پوچھا کہ اوپر موجود جیکٹ پہ دھیان نہیں دیا۔ شاہجہاں بیگم نے جب اس سے سوال کیا کہ وہ گھر تک کیسے پہنچی تو عطرت نے انہیں تسلی دی کہ وہ انجم کے ساتھ آئی ہے جو اس کی کلاس میٹ اور اچھی دوست تھی۔ عطرت کمرے میں آئی، جیکٹ اتار کے اسے ہاتھ میں لیے کہ کچھ دیر پہلے کے لمحات سوچنے لگی۔ بلاج کے چہرے پہ اپنے لیے ایک الگ احساس دیکھنے کو ملا اور پھر دیکھنے کس طرح اس نے عطرت کو اپنے سینے میں چھپایا تھا۔ عطرت کو اپنا آپ معتبر لگنے لگا۔ فریش ہو کے عطرت جو لیٹی تو اتنی گہری نیند سوئی کہ رات کے 9 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ نیچے اتر کے آئی تو شاہجہاں بیگم ٹی وی لاؤنج میں ہی
بیٹھی تھی۔ عطرت سیدھی ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ نیند پوری ہوگی میری بیٹی کی؟ جی ماما، مگر میں اتنی دیر تک سوتی رہی، آپ نے اٹھایا نہیں۔ ارے تم کہاں آرام کرتی ہو، یونی کے ساتھ ساتھ گھر بھی دیکھتی ہو، تو بس اسی لیے میں نے تمہیں اٹھانا نہیں مناسب نہیں سمجھا۔ سنم کہاں ہے اور دادو؟ بیٹا وہ تو کب کی سو گئی ہیں، تم کچھ کھا لو پھر آرام کر لو بیٹا۔ اپنے کھایا؟ ہاں بیٹا، تمہیں پتہ تو ہے میں رات کا کھانا جلدی کھا لیتی ہوں۔ چلے میں کھانا کمرے میں جا کر کھا لوں گی۔ اوکے بیٹا۔ عطرت نے جاتے ہوئے اپنی ماما کا ماتھا چوما اور کھانے کے لیے کھانا لے کر کمرے میں چلے گی۔ اس نے ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا کہ اسے بیڈ پہ وائبریشن محسوس ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے آتے ہی اپنا موبائل چارج پہ لگا دیا تھا، تو اسے وائبریشن سے ہٹانا بھول گئی تھی۔ اس نے کھانے کا پہلا لقمہ لے کر موبائل اٹھایا۔ موبائل پہ نگاہ پڑتے ہی اس نے فوراً اپنا منہ میں کیا اور 100 سے زیادہ بلاج کی مسڈ کال آئی ہوئی تھی۔ عطرت نے بنا تاخیر کیے بلاج کو کال پک کی، مگر دوسری طرف سے وائس کال کٹ ہوگی اور ویڈیو کال آنے لگی۔ پہلے عطرت نے سوچا کال کٹ کر دے، مگر کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال پک کر لی، کیونکہ آج تک کبھی بلاج نے ویڈیو کال نہیں کی۔ سامنے ہی اسے بلاج کا چہرہ دکھائی دیا۔ شرم کے مارے عطرت نگاہ جھکا گئی، مگر بلاج آج عطرت کا بنا ہیڈ کور کو دیکھ کر محبوب سا رہ گیا۔ اس کے لمبے گھنے بال دونوں طرف سے آگے ہوئے تھے۔ سامنے اس کے کھانے کی ٹرے رکھی ہوئی تھی اور آپ کی کال آ رہی تھی۔ موبائل وائبریشن پہ تھا اور ابھی میری آنکھ کھلی، میں سوئی ہوئی تھی۔ ہاں میں پریشان ہو رہا تھا کہ تم کال ریسیو نہیں کر رہی تھی، تو عطرت نے اب بھی نگاہ نہیں اٹھائی اور بلاج سمجھ رہا تھا کہ اس کی جھجک۔ عطرت مجھے لگ رہا ہے کہ تم کھانا کھا رہی ہو۔ جی عطرت اس کی طرف نگاہ کر کے جواب دیا، مگر نگاہ جھکا گئی۔ اچھا 2-3 دن بعد یونی کھلے گی، یہی بتانا تھا تمہیں۔ اوکے اب کھانا کھا لو تم، اپنا دھیان رکھنا، اللہ حافظ۔ بلاج کی کال کٹ ہوتے ہی عطرت کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی، مگر چہرے پہ مسکراہٹ گئی۔ 3 دن ان لوگوں نے وائس میسیجز پہ خوب باتیں کی۔ عطرت کے چہرے پہ محبت کے رنگ بکھرنے لگے۔ یہ 3 دن کیسے گزرے یہ کوئی بلاج اور عطرت سے پوچھے۔ دونوں ہی محبت کے تیر سے گھائل ہو چکے تھے، بس اب اپنے گھائل دل کو ایک دوسرے کے دکھانے کا وقت تھا۔ آج یونی جانا تھا اور عطرت کو بلاج کا میسیج آ چکا تھا کہ لائبریری کے پاس والے گارڈن میں پہلے اس سے ملے اور بعد میں لیکچر لے۔ عطرت گارڈن میں پہنچی تو بلاج اس کا انتظار کر رہا تھا، وائٹ کاٹن کے سوٹ میں۔ وہ آج نظر لگ جانے کے حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ عطرت نے ہمیشہ اسے پینٹ شرٹ میں دیکھا تھا، شلوار قمیض میں آج اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بلاج کے ہاتھ میں ریڈ روز کا بوکے تھا اور ایک گفٹ باکس تھا۔ عطرت کو آتا دیکھ کر بلاج بھی اس کی طرف بڑھا۔ کیسی ہو عطرت؟ آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اور تمہیں دیکھ کر عطرت مجھے کچھ کہنا ہے، تم سے یہاں بیٹھو میرے ساتھ۔ بلاج اسے لے کر گھاس پر بیٹھ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے کہوں، مگر اگر نہ کہا تو وقت نکل جائے گا۔ عطرت کو کچھ اندازہ تھا کہ بلاج کیا کہنا چاہ رہا ہے، مگر اسے شدت سے انتظار تھا کہ بلاج کے لفظوں کا۔ وہ عطرت میں تمہاری دوست انجم سے محبت کرتا ہوں۔ عطرت جو کچھ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، بلاج کے منہ پر یہ سن کے شاکڈ ہونے کے ساتھ ساتھ چیخ پڑی۔ کیا عطرت؟ اتنے زور سے چیخی یہ بات سن کے کہ بلاج کو لگا کہ اس کے کان کا پردہ پھٹ جائے گا۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ بلاج نے عطرت کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھ کر بہت مشکل سے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہا، نہیں مجھے کیا اعتراض ہوگا میری بلا سے، آپ کسی سے بھی محبت کریں، اچھا تمہیں فرق نہیں پڑے گا اگر میں تمہاری جگہ کسی اور سے محبت کروں۔ بلاج کی بات سن کے عطرت کے آنسو گرنے لگے اور اس نے غصے میں بلاج کا کالر پکڑ کے کہا، میرے علاوہ کسی اور کا سوچا بھی نہ تو جان لے لوں گی آپ کی، اور صرف آپ میرے ہیں۔ عطرت کے اس حسین اعتراف پہ بلاج کی آنکھیں خوشی سے بھیگنے لگی اور اس نے جھک کے عطرت کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور کہا، اتنی محبت کرتی ہوں مجھ سے، کیوں آپ نہیں کرتے مجھ سے؟ عطرت نے الٹا سوال کیا، تم سے محبت نہیں، محبت عشق کرتا ہوں۔ یہ بول کر بلاج نے احترام سے عطرت کے گلے لگایا تھا، اور پھر آپ مجھے تنگ کر رہے تھے نا؟ ہاں، نہ غصہ میں تم بالکل بھی نہ بابی ڈال لگتی ہو۔ بلاج نے یہ کہہ کر عطرت کی ایک بار پھر ناک دبائی۔ عطرت شرما کے اس کے پیچھے ہوئی، تب بلاج اس کے آگے بھوکے کرتے ہوئے کہا، عطرت اظہر مجھے تم سے محبت عشق ہے، پلیز میری محبت عشق قبول کر لو۔ بلاج کے کہنے پہ عطرت کے مسکرانے بوکے تھام لیا اور اب اپنے پاؤں اوپر کرو دونوں، کیونکہ کرو تو میں تمہیں دیکھ کے گود میں نہیں بٹھانا۔ بلاج نے عطرت سے شرما کے اس کا نام پکارا اور اپنے پاؤں کے آگے کیے۔ بلاج نے باکس میں سے خوبصورت سی چاندی کی پائل نکال کے اس کے پاؤں میں پہنائی اور کہا، یہ میری محبت کا پہلا تحفہ۔ بلاج کے کہنے پہ عطرت نے شرما کے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور دور کھڑے کسی نے یہ سارا منظر اپنے موبائل میں ریکارڈ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ السلام علیکم لسنرز۔